اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورأى المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 53۔ انسان کی یہ بہت بڑی ایک کمزوری اور کمزوری سے زیادہ یہ انسان کی اپنی غلطی اور خامی ہوتی ہے کہ جو رسم جو رواج معاشرے میں چل جائے، جاننے کے باوجود کہ یہ غلط ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا مجھے کوئی نفع نہیں ہے، اس کے باوجود صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، برادری میں اپنی عزت رکھنے کے لیے، جھوٹی عزت رکھنے کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات صاف نشانیوں کے ساتھ انسان کے سامنے آتے ہیں، دل و دماغ اس کی گواہی بھی دے دیتا ہے کہ بات تو یہی درست ہے، بات تو یہی ٹھیک ہے، لیکن ان پر چلتا اس لیے نہیں ہے کہ معاشرہ نہیں چل رہا، برادری نہیں چل رہی، دائیں بائیں اس چیز کا رواج نہیں ہے، میں اگر کروں گا تو ایک لوگوں کی نظر میں نئی چیز سامنے آئے گی اور لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس نے کیا کام شروع کر دیا اکیلے ہی۔ مثال کے طور پر حج اور عمرہ، آج کے دور میں امیروں کے لیے ایک فیشن بن چکا ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقت نماز ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا، جس پہ خرچہ کچھ نہیں، جس کے لیے کاروبار ملازمت سے چھٹی نہیں لینی پڑتی، ایک روٹین کا کام ہے۔ نماز قائم کرنا مشکل ہے جو روٹین کا کام ہے، جس کے لیے کوئی لمبی چھٹی نہیں لینی پڑتی، کوئی خرچے نہیں ہوتے، کاروبار بند نہیں کرنا پڑتا۔ دوسری طرف حج اور عمرہ ہے، وہ لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ بھی کرتے ہیں، جانے سے پہلے بھی دعوتیں کرتے ہیں، واپس آ کر پھر دعوتیں کرتے ہیں، حاجی صاحب واپس آ گئے۔ وہی شخص نماز قائم کرنے کے لیے مسجد میں حاضری اس کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم باقی معاملات کو دیکھ لیں۔ پرانی قومیں ان کی گمراہی کی بنیادی وجہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ برادری کے رسم و رواج، برادری کا مذہب، برادری کا دین۔ اپنی برادری کے مذہب کے لیے، برادری کے دین کے لیے وہ نبیوں سے لڑ پڑے، لیکن
جب آنکھ بند ہوگی، سامنے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو ایک کے بعد ایک دیکھتا چلا جائے گا انسان، اور یقین ہو جائے گا کہ جو وعدے، جو وعیدیں دنیا میں سنائی جا رہی تھیں آج کھلی آنکھوں سے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور آج تو راستہ بدلنے کا بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ انسان راستہ ہی بدل لے، کہیں نکل جائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ بنیادی غلطی ایک انسان کی کہ حقیقت کو، سچائی کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس پر چلنے سے صرف اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ برادری، معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے، معاشرے کے رسم و رواج کو غلط سمجھتے ہوئے بھی ان پر چلتا ہے کہ برادری کے اندر اپنی ناک بچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیغام کو دل و جان سے قبول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، سورۃ الکہف آیت نمبر 53۔ آج وہ دن ہے جب مجرم آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور بس پھر یہ سمجھ لیں گے خود ہی کہ آج یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، آج ہمیں اس میں پڑنا ہوگا۔ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے چلے آئے ہیں، اسی چیز سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا، آج سامنے ہے تو ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے ہمیں روکا جاتا تھا، تو نہ ہم ان کاموں سے روکے جن سے روکا گیا، نہ ہم آج کی دن کی اس آگ سے ڈرے جس سے ہمیں ڈرایا گیا۔ ہم وہ کام جب کر چکے ہیں جن سے ہمیں روکا جا رہا تھا، تو آج اگر وہ آگ سامنے ہے تو بس یہ ہمارا ٹھکانہ بن چکی ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہاں سے سرکنے کا، راستہ بدلنے کا بھی کوئی آپشن ان کے پاس پھر نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مثالیں بدل بدل کر، مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن میں ہم اسی طرح مثالوں کو بدل بدل کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یہ انسان ہی ہے جو ہر مخلوق سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ دنیا کا کوئی جانور لے لیں، خطرناک سے خطرناک، وحشی سے وحشی، جہاں اس کی تربیت کی جاتی ہے کچھ نہ کچھ وہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے خطرناک سانپ کو ہی سمجھا جاتا ہے نا، تو سانپ بھی اپنے پالنے والا اس کا حیا کرتا ہے۔ لوگوں نے سانپ رکھے ہوتے ہیں، تو سانپ بھی اپنے پالنے والے کا کچھ نہ کچھ حیا کر جاتا ہے۔ خطرہ پھر بھی اس سے باقی رہتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے پالنے والے کا حیا کر جاتا ہے۔ یہ انسان ہے جو اپنے پالنے والے کا حیا بھی نہیں کرتا، اپنے پالنے والے کے احکام سے جھگڑتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا کہہ کے بات ختم کر دی کہ ہر چیز سے، ہر مخلوق سے سب سے زیادہ جھگڑالو، ضد پر اترنے والی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اور اگر بن جائے تو پھر فرشتے بھی اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، فرشتے بھی اس سے پیچھے، یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور اگر بگڑ جائے پھر جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ بس یہ مفہوم ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 54، وَكَانَ الْإِنسَانُ
اکثر شیء جدلا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑا لو، ضد پر اترنے والا، اللہ کے احکام سے بھی جھگڑ پڑتا ہے، اپنے مالک کی، اپنے پالنے والے کی بھی حیا نہیں کرتا، حتیٰ کہ سانپ بھی اپنے مالک اور پالنے والے کی کچھ نہ کچھ حیا کر جاتا ہے۔ جنگلی درندوں کو اگر آپ پالنا شروع کر دو تو وہ پالنے والے کی کچھ نہ کچھ حیا کر جاتے ہیں، یہ انسان ہے جو نہیں کرتا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا۔ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انسان ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتا۔ خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے، جس چیز کا ماحول اسے مل گیا اسے غلط سمجھنے کے باوجود قبول کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے سارے، لیکن کہتا ہے یہ رواج ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے خاندان کا، پورا کرنا ہے، قرضے لے کر بھی کرنا پڑے تو کرنا ہے، حرام بھی کرنا پڑے تو کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ساتھ چلنا ہے معاشرے کے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سچا سمجھتے ہوئے بھی اس لیے نہیں کرتا کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا سے میں پیچھے رہ جاؤں گا، دنیا کے ساتھ نہیں چل پاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے جبکہ ہدایت ان کے پاس پہنچ چکی ہے، اور سمجھنے کے باوجود کہ ہم غلط راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے، یہ نہیں کہ سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں، اور زیادہ ضد پر اترتا بھی وہی ہے جو جتنا زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، جس کو زیادہ دشمنی بھی وہی کرتا ہے، جس کو تھوڑی سمجھ آتی ہے وہ دشمنی بھی تھوڑی کرتا ہے۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا۔ تو ان رسم و رواج کو، غلط راستوں کو چھوڑنے کے لیے وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ جس طرح پہلی قوموں کو عذاب دکھا دیا گیا، اگر اس طرح دکھا دیا جائے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلط ہیں، ورنہ ہم غلط نہیں ہیں۔ جیسے پہلے بیان ہوا تھا، شاید دوستوں کے ذہن میں ہو، کہ جب قرآن میں منافقوں کا ذکر آتا ہے نا تو ہمارا ذہن پتہ کس طرف جاتا ہے، ہم تو جی پکے ٹھکے مسلمان ہیں، ہم تو منافق تھوڑی ہیں، وہ تو منافق تھے، ہم منافقوں کے ماتھے پہ مہر تو نہیں لگی ہوتی کہ یہ منافق ہے۔ ہم اگر ان منافقوں سے 10 قدم آگے بھی نکل جائیں نا تو ہم کیا سمجھتے ہیں، جی اسی تو عاشق رسول ہیں، اسی تے پکے مسلمان، اسی فلم وہ تو ایک گلاں جی ایتاں تے منافقاں دے بارے چ نہیں، یہ ایتاں منافقاں دے بارے چ نہیں۔ اچھا یہودیوں کے بارے میں کچھ آیات بیان ہوں، کچھ واقعات ہوں، لو جی ہن اسی کہڑا یہودی بن گئے، بھاویں انہاں تو 10 قدم اگے ہی کھلوتے ہیں، پر یہودی تو نہیں نا ہے اسی، پکے عاشق ہاں، پکے سونے دی امت ہاں۔ تو یہی مان ان کو تھا کہ ہم بھی نبیوں کی اولاد ہیں، ابراہیم کی، یعقوب کی، یوسف کی، اسحاق کی، موسیٰ کی، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی قوم ہیں۔ قرآن نے ان کا بھی یہی مان بیان فرمایا، وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ سانو جنم سٹ ہی نہیں سکتا، اسی سونے دی اولاد ہیں۔ تو یہی شیطان نے زعم ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا، ہم سونے کی امت ہیں، بس ہم اپنے آپ کو غلط سمجھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، جو ہو جاتا ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، استغفار وہی کرتا ہے، توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی وہی مانگتا ہے، اور جو اسی انتظار میں رہے کہ ساڑھے تکڑا عذاب آ گیا، چنگے پلے کھاندے پیندے ہیں، صحیح طرح پھردے ہیں، تو جب تک پرانی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب نہ آ جائے یا آخرت کا عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے والے نہیں ہوتے، حالانکہ دل و دماغ یہ گواہی دے چکا ہوتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے تو سچ۔ تو اب جب وہ وقت آ گیا تو اس وقت تو ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ تو فرعون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ میں تیرے رب تے ایمان لے آیا، مان لیا میں تیرے رب نو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الان ہون منیا جدو گچی کڑکی چ آ گئی،
جب موت کے پھندے میں پھنس گیا، آج تسلیم کیا ہے، کل موقع تھا جب تیرے جادوگر سجدے کر رہے تھے اللہ کو، کلمے پڑھ رہے تھے، تیرے سامنے گواہیاں دے رہے تھے کہ یہ سچا ہے، اس وقت نہیں مانا کیونکہ اس وقت نشہ تھا کرسی کا۔ آج تو ڈوب رہا ہے، آج تو ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو پہلوں کے ساتھ ہوا وہ ہو جائے، پھر مان لیں گے یہ سچ ہے۔ جب وہ ہو گیا تو پھر تو ماننے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 56 سورہ الکہف، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ہمارے نبیوں کا، ہمارے رسولوں کا، ہمارے پیغمبروں کا مقصد اور ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کر دیں، اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری کامیابی کی اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کا ڈر سنا دیں۔ بس ان کے ذمے نہیں ہے کہ ہر حال میں تمہیں نشانیاں دکھا دکھا کے منوانا ہی ہے۔ ان کا کوئی کام نہیں تمہاری وجہ سے رکا ہوا کہ ان کی جنت رک گئی جب تک تم ایمان نہیں لاتے۔ ان کا عمل ان کے ساتھ پکا ہو گیا جو انہوں نے کر لیا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ہم نے جو بھی اپنے رسول بھیجتے ہیں الا مبشرین، ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دیں، جو ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو کامیابی کی خوشخبری سنا دیں۔ وَمُنذِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کو، جھگڑا کرنے والوں کو عذاب کی خبر دے دیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر جھوٹی باتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں اس کے لیے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ سچائی کا راستہ روک سکیں، سچائی کا راستہ روک سکیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، میری آیات کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو میری آیات پڑھ کر ان کو سمجھاتے ہیں ان کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ یہ آ گئے بڑے جنت کے وارث۔ اے سانو سارے نوں جہنم چ سٹنا چاہتا باجی، اے سانو جہنم توڑن واسطے آیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات اگر آج کہی جاتی ہے نا پنجابی میں، جو کسی زمانے میں عربی میں بھی کہی گئی، کسی زمانے میں یہ عبرانی میں بھی کہی گئی، کسی زمانے میں یہ نوح علیہ السلام سے بھی یہ بات اس قوم نے اپنی زبان سے کہی، اے وڈا جنت دا مالک آیا، وڈا حاجی سانو سمجھان آیا، سانو تبلیغاں کرن آیا، تو جا جا کے اپنا سنبھال، روٹی لبھی نہیں کھان نوں۔ گھر ویکھیا نا نوح دا، 950 سال عمر ہو گئی، چھپر چوں نہیں نکلیا اجے تک، اسی اڈیاں اڈیاں کوٹھیاں کھڑیاں کرتے تو سانو سمجھاؤن آیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مذاق تھے جو قرآن میں بیان ہوئے۔ غریباں تو علاوہ یہ گل کوئی نہیں سنتا تو سمجھان سانو آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیات کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا گیا، اور جو آیات پڑھ کر سنانے والے تھے ان کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات بیان ہوں، اللہ کی آیات بیان ہوں، پھر وہ اس سے اعراض کرے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ دنیا کے حکمرانوں کی باتیں، دنیا کے دانشوروں کی باتیں کوٹ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی آیات آئیں تو یوں بیزاری کے ساتھ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو مولویوں نے گلاں نے جی ایک پڑھے لکھے لوگ تھے جناب، شیکسپیئر نو بیان کرن گے نا، ہن گوئٹے نو بیان کرن گے، ہوتے روسو کے نظریے آئیں گے وہاں پر، لینن اور مارکس کے نظریات بیان ہو رہے ہوں، تو وہاں پر تو بڑا جناب بڑی اونچی مجلس ہے، قرآن مجید کی آیات سنائی جا رہی ہوں، اسے مذاق کا نشانہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے، ان سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول چکے ہیں کہ جو کچھ کما کما کے آگے بھیج چکے ہیں، جو آگ جلا چکے ہیں، کل گرنا ہے جا کر وہاں پر، پھر کیا ہوگا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، پھر جب وہ اس حالت تک، اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ہم بھی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو پھر سمجھنے کی بجائے ہر بات میں ان کو مذاق نظر آتا ہے، ہر بات کا ان کو ٹھٹھا کرنا ہی محسوس ہوتا ہے۔ وفی آذانہم وقرا، کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے جاتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، آپ ان کو بلاتے رہیں ہدایت پر، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ہدایت پر آنے والے نظر نہیں آ رہے۔ یہاں سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی
کہ جب اللہ نے ہدایت قسمت میں نہیں کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے حالات، انسان دلوں کے حالات نہیں جانتا۔ جو انسان سن رہا ہے کس نیت سے سن رہا ہے، سنانے والے کو نہیں پتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید سناتے تھے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بیٹھ کر، تو وہ بڑے سر جھکا کر، بڑے عاجزی کے ساتھ اور بڑی تعریفوں کے ساتھ سنتے تھے، لیکن جا کر اپنی مجلسوں میں، اپنے سرداروں میں، پھر جا کے جب ان سے سوال کیا، بڑے توجہ نہیں یار تو سن رہا سی قرآن، اور نہیں یار میں تو ویسے یار ایک شریف بندہ چنگا تو نہیں نہ لگتا کہ ایک بندہ گل کرتا ہے تو وہ جناب نہ سنے، تو میں تو یار خود اپنی شرافت اور وقار دا لحاظ رکھ کے وہ گل سن لی، باقی منی میں کوئی نہیں۔ اب سنانے والا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ مکہ میں بہت سارے لوگ تھے جو بظاہر شرافت دکھاتے تھے، بڑی اچھی مجلس ہوتی، اور اللہ کے نبی امید رکھتے تھے کہ یار یہ بندہ سمجھو بس مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے دن پتہ چلتا اس نے جا کے اپنے سرداروں کی مجلس میں وہ مذاق اڑایا، پھر دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ یار میرے پاس تو بڑی شرافت سے سن رہا تھا، مجھے تو بڑی امیدیں لگ گئی تھیں اس سے، تو باہر جا کے وہ کیا نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی دلوں کے حالات آپ نہیں جانتے، دلوں کے حالات میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہدایت پہ کس نے آنا ہے، بس آپ کا کام ہے آپ سناتے چلے جائیں، آپ کو سنانے کا اجر اور مقام مل جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اے نبی آپ مایوس نہ ہوا کریں، یہ لوگ جس طرح کی ان کی طبیعتیں ہیں میں جانتا ہوں، جو ہدایت پر آنے والے ہیں وہ آ جائیں گے، مجھے پتہ ہے کون آئے گا، کون توجہ سے سنتا ہے، کون احترام سے سنتا ہے، اور کون کس نظر سے سنتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیا کریں۔ تو اصول یہی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی آیات ہم سنیں پڑھیں تو بس فوراً دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو پیش کر دیں کہ یا اللہ یہ دل تیرا ہے، یہ وجود تیرا ہے، تیرے حوالے ہے، بس تیرے حکم کے سامنے سر بھی خم ہے، اور اعمال کے لیے اب قبول کر لے ہمیں۔ تو بس جس وقت انسان اپنے آپ کو یوں اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر توفیق کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایمان و عمل کی زندگی آسان فرمائے۔